سید ریاست حسین شاہ صاحب مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس سے منسلک ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں علامہ شیخ فدا حسین مطہری صاحب، مدرس ہیں جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں اور بڑی زبردست علمی اور دلچسپ گفتگو کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب ہم یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں، وفاق المدارس کے بھی اہم مناصب پر یہ فائز رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ باقاعدہ درس و تدریس سے بھی منسلک ہیں سیاسی امور کے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ انسان کو، بندہ مومن کو یہ یقین ہے بھی اور ہر وقت یہ یقین مستحضر بھی رکھنا چاہیے کہ انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف اس کی تیاری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اکیس الناس، اللہ کے رسول سمجھدار ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو موت کے بعد کے جو منازل ہیں ان کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن انسان غافل ہو جاتا ہے، کئی اسباب ہیں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو جب کمپیئر کیا ہے تو دنیا کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ لیکن ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور پھر جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے اور اس کا جو وقت مقرر ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا، اور کسی انسان کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی انسان نہیں بچ سکتا، نہ اپنے مال کی وجہ سے، نہ اپنے منصب کی وجہ سے، نہ اپنے قبیلے کی وجہ سے، نہ کسی اور حیثیت، کوئی انسان نہیں، کوئی ذی روح نہیں بچے گا، ایسے ہی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو وقت مقرر کیا ہے، فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی، ایک لمحہ انسان آگے بھی نہیں بڑھ سکتا اور اس کا وقت مقرر جو ہے وہ پہلے بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس زندگی کے خاتمے کے بعد جو قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر جو حشر اور پھر حساب و کتاب اور پھر جنت اور جہنم، جو منزل ہے، ہم تو عام طور پہ ہم سنتے ہیں نا کہ قبر تیری منزل تیری قبر ہے، حالانکہ قبر منزل نہیں ہے، منزل جو اصل ہے نا وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے، مومن کے لیے جنت ہے اور جو کافر ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ہاں جی، یہ تو ایک درمیان کا سلسلہ ہے، بلکہ جو فوت ہوتا ہے اس کی آخرت، اس کا حساب و کتاب سمجھے کہ شروع ہی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے ہم اپنے خیال کے مطابق اسے دفن کر دیتے ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی ویسے رکھ دیتا ہے، لیکن اس سے اللہ کے جو نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ چاہے کسی کو پانی میں بہا دیا جائے، چاہے کسی کو جلا دیا جائے، چاہے کسی کو قبر میں دفن کر دیا جائے، چاہے کسی کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا جائے، جو اس کے ساتھ معاملات ہونے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہونے ہیں، جو اس سے حساب و کتاب ہونا ہے وہ ایک جیسا ہی ہونا ہے۔ اگر بندہ مومن ہے تو اس کے لیے قبر میں ہی نعمتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق اور کافر کے حالات کو بیان کیا ہے کہ مومن نعمتوں میں ہوگا، وہ قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہوگا، اور جو کافر ہے اس کے لیے وہ قبر ہی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اور پھر جب آخرت کا آغاز ہوگا، جب انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، قبر سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دفن کیا وہ وہاں سے نکلے گا، جس کو جو پانی میں بہہ گیا وہ وہاں سے جمع ہو جائے گا، جو ہوا اور فضا میں محلول ہو گیا اس کو وہاں سے جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارے لوگ جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق میدان حشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے مراحل ہوں گے، وہ لمبا دن ہوگا، اس دن انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ہر انسان اپنے نفس کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر پریشان ہوگا،
اور ہر انسان کی حالت یہ ہوگی کہ ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، لیکن وہاں بھی میرے اور آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ یہ امت جس کو اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، آپ کی سنتوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ کے طریقوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس رسول کو بھیج کر احسان فرمایا، اور بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن پیغمبر کے آنے پر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر۔ جب حشر کے میدان میں جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر وہاں جو اہل ایمان ہیں، جو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب ہوگا، ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، انہیں نامہ اعمال، نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے ہا اقرؤ کتابیہ، یہ لو، یہ دیکھو ہمارا نامہ اعمال، پڑھو تو ذرا اس کو۔ دنیا میں انسان کو تھوڑا سا کوئی اعزاز والی چیز مل جائے نا، تو بندہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، ایسا ہی ہے بالکل، میں نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، یہ وہ تو سب سے بڑی ڈگری ہے کہ آخرت اور جنت مل جائے۔ صحیح۔ پھر جو برے اعمال کرنے والا ہوگا، گناہگار ہوگا یا کافر ہوگا، اس کو اس کے نامہ اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اس کو چھپاتا پھرے گا، بھاگتا پھرے گا، لوگوں سے رسوا ہوگا۔ تو اس طرح کی جو کیفیتیں بیان کی گئی، لیکن ان ساری کیفیتوں، کیونکہ وقت مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا رہ گیا، تو میں ایک آخری بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول ایک جنازے پہ تشریف لے گئے، آپ زمین پہ بیٹھے اور زمین پہ ایسے نشان لگا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ انسان کا معاملہ جو ہے، اس کی تقدیر، اس کا معاملہ۔ تو صحابہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا ہم اپنے اعمال کو تقدیر پہ ہی نہ چھوڑ دیں؟ جو پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ تقدیر پہ ہی نہ چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا اعملوا، تم عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر بندے کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم باہر نکلے نا، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے اتنی دھوپ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ کام آسان ہے۔ اور وہ جب دیکھتے ہیں، ماحول میں رہتے ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کمپیوٹر کھولے ہوئے اس پہ کام کیے جا رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی فائلیں، اس کی سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی، اس کو وہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے آسان ہے، وہ اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو اس کے لیے جنت کے اعمال کرنا بڑے آسان کر دی ہیں، اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، جس کو جہنم کے لیے پیدا کر دیا گیا نا، تو اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہے، اس کے لیے نیکیاں بڑی مشکل ہیں۔ صبح اٹھ کے منڈی تو چلا جائے گا، صبح اٹھ کے پوری رات جاگ کے وہ گناہوں میں تو اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا، نیکیوں کے لیے اٹھنا، وقت نکالنا، پیسہ لگانا مشکل ہوگا۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، کیا میرے لیے نیکی آسان ہے یا گناہ میرے لیے آسان ہو رہا ہے؟ اگر نیکی آسان ہے تو الحمدللہ، اللہ مجھے استقامت دے، اور اگر میرے لیے گناہ آسان ہے اور نیکی مشکل ہو گئی ہے، تو پھر اللہ سے مجھے دعا کرنی چاہیے، اور وہ دعا میری اور آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ اور مجھ سے بہت ہی اچھی آپ نے گفتگو کی، اور